امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی کامل سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف آپ کی بارگاہ میں چلیں. آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گئے نہیں. اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے. اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے. کتنی طاقت ہے آپ کے اندر. طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں. حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک. کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے. یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ایسی کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے؟ سمجھ میں آیا کہ میرے عزیزوں ساری طاقتیں جسم کی نہیں ہوتی، کچھ طاقت روح کی بھی ہوتی ہے. ان اولیاء کاملین کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ روحانی پاور تھا. اس کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جسم کے طاقت کی کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں پیش آتی. آج اس طاقت کی طرف آؤ. مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں. ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں. ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذکر کو قبول کرے. رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں. ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں. ذکر الہی، اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اثر یہ ہے، اللہ اکبر. آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو. ایک ہی جملے پر توجہ دیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ دوسرے پارے کی آیت ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے. اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اللہ جس بندے کو یاد کرے، کب وہ یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے جانتے ہیں؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے. جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اسے یا حی یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی، تمہاری زبان بند ہو گئی، اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں. اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کی یاد ہے. جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا. اور پھر میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، ان سے ان کے مرید نے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ انہوں نے کہا تو یہاں یاد کر، جب تجھے قبر میں رکھ کر کے سارے چھوڑ جائیں گے وہ تنہا تجھے یاد رکھے گا. جہاں تجھے ضرورت ہے وہ وہاں یاد کرے گا. تو یہاں آج یاد کر لے اسے، آج اس کا ذکر کر لے، وہ تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑے. میرے عزیزو ذکر کی ان مجالس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں. اولیاء اکرام کی جو روایات تھیں ان سے ہم کتنے دور آ گئے. آج ہمارے دل بیمار ہیں، روح بیمار ہیں، اس کا کبھی علاج کرانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں کہ آج ان اذکار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء اکرام سے منقول ہیں. بزرگان دین نے یہ اذکار کیے ہیں جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خواہ نتائج بھی عطا کیے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد میں آج طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دائرے میں حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نکما ہوں، میں کمینہ ہوں، میں بد اخلاق ہوں، لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا ہے.
40 مومنین اگر جمع ہو تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے، ایک مقبول ضرور ہوگا۔ جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں، اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا، جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے۔ دوسری چیز اس کے آداب ہیں، اس کے آداب میں یہ ہے کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا، سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے۔ صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے۔ جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا، اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں، بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہو۔ تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے۔ روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا، 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا۔ نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی۔ کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ذکر الہی کی یہ بارش ہے، قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے، یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں۔ سخت اور بنجر دل ہو جائے تو وسوسے خیالات ادھر ادھر آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں، کبھی نیند آئی، کبھی بگا سے آئے، جمائیاں آئی، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا دل حاضر نہیں رہتا۔ اسے چاہیے کہ کنٹینیو پھر اپنے دل کا علاج کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کرے اور خود اپنے طور پر ذکر کو بجا لاتا رہے۔ یہ میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کھڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، اولیاء کاملین میں سے سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اذکار ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہر لفظ پر ہو کہتے تھے، ان کے نعتیہ کلام ہے، ان کے حمد کے پوری کتاب ہے، ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جس میں آخر کا حرف ہو نہ ہو۔ ہر شعر ختم ہوتا ہے لفظ ہو پر، جس کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ ان کے ہو کی طاقت اتنی تھی کہ سلطان باہو کے والد پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، غیر مسلموں نے پابندیاں لگائی تھی کہ تمہارے بیٹے کو باہر بازار میں مت چھوڑنا۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب یہ بازار پر نکلتے، جس راستے سے جاتے، لوگ جو دیکھتے وہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ سلطان باہو کے ہو کے ذکر کی بڑی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے وہ غوث ہیں، وہ وہاں کے یوں سمجھ لیں کہ بر اعظم افریقہ کے وہ غوث ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ۔ حضرت شرف الدین بوصیری جن کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، مولایا صلی وسلم، ان کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں، امام بوصیری کے پیر و مرشد ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مصر میں آرام فرما ہے۔ ان کے اذکار ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اصح روایات اور ارجح روایات کے مطابق ہر سال حضور کی ولادت کی خوشی ہم 12 ربیع الاول کو ہی منائیں گے، اگرچہ کسی اور کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا پولیس والوں کی طرف سے جلوس کسی اور بھی دن نکلتا ہو، 12 ربیع الاول کو 12ویں ہی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور یہ قیامت تک ڈیٹ بدلی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو قرآن و حدیث کی بات میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا رسول سمجھتے ہیں؟ خدا کا رسول سمجھتے ہیں تو پھر میلاد مناؤ، اس لیے کہ خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ نہیں بنائی جا سکتی، اس کی میلاد نہیں ہو سکتی۔ اور رسول پیدا ہوئے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو، آپ کی ماں بھی ہیں اور آپ کے باپ بھی ہیں، اور آپ سے بھی بچے پیدا ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم پوری دنیا میں حضور کی میلاد منا کر کے شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں۔
شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں. کوئی ہماری طرف جو شرک کا فتویٰ دیتا ہے اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے. میلاد منا کر ہم بتاتے ہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا کا رسول سمجھتے ہیں. اگر خدا سمجھتے یا خدا کے برابر سمجھتے تو حضور کی میلاد کبھی نہیں مناتے, کیونکہ اللہ کی میلاد نہیں منائی جاتی تو ہم رسول کی بھی میلاد نہیں مناتے. دونوں کو اگر برابر سمجھتے نہیں. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے, میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ ہمارا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانا شرک کو توڑنے والا عمل ہے, شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے. اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی تھی پوری کائنات میں بہت کچھ تبدیلیاں آئی تھی جو صحیح روایات میں موجود ہیں. بہت تبدیلیاں آئی تھی. عرب اس وقت جو ریگزار تھا, صحرا تھا, سبزہ دینے لگ گیا, بارشیں برابر ہونے لگ گئیں. عرب میں آج بھی بارش نہیں ہوتی, سال میں 2-4 بار بارش کے قطرات گر گئے الگ بات ہے. موسم باضابطہ جیسے بارش کا یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی, عرب میں سبزے اگنے لگ گئے یا بارش ہونے لگ گئی. اور اس سال جو حالات کی تبدیلی تھی, ملک شام میں ایک ندی جو سوکھ چکی تھی وہ اچانک جاری ہو گئی, پانی بھر آیا. اور ایک ندی جو ہمیشہ بہتی وہ اچانک سوکھ گئی. ایک آتش کدہ تھا 1000 سال سے جس کی آگ کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا ایران کے نجومیوں نے, آتش پرستوں نے, اچانک وہ آگ بھی گل ہو گئی. ایک ہی دن میں سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور کائنات میں یہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی تھی, اس دن ایک اور تبدیلی, بت سارے اوندھے منہ گرے ہوئے تھے. جو 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا, یہ صحیح روایات سے میں بتا رہا ہوں, بت اوندھے منہ گرے ہوئے. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا جس کی طرف امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں. کیا ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ ملک فارس کا جو بادشاہ ہے کسرا, اس کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ فوجی کھڑے رہتے تھے صرف قلعے کی حفاظت کے لیے. اور وہ قلعہ اتنا مضبوط کہ ان کا دعویٰ تھا, ان کا چیلنج تھا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا, اس کو مٹا نہیں سکتا. لیکن 12ویں شریف کا دن یا صبح کے وقت اچانک قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی, اور ایسی پھٹی کہ اس میں سے ایک آدمی جا سکتا ہے, آ سکتا ہے. آج بھی وہ شق شدہ دیوار کے ساتھ قلعہ موجود ہے عراق میں, جس کو قلعہ کسرا کہا جاتا ہے آج بھی. اب آپ اندازہ کریں 2000 سال سے وہ قلعہ آج تک موجود ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہو. اس وقت قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور تخت الٹ گیا, دیوار میں درار پڑ گئی. وہ درار آج بھی موجود ہے. بادشاہ حیران و پریشان. دوسرے دن سارے نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنا مضبوط قلعہ کیسے یہ ٹوٹ گیا, یا اس کی دیوار میں شگاف کیسے آ گئی ہے. تو سارے نجومیوں نے اپنے علم کے مطابق جو نتیجہ نکالا, بادشاہ سے کہا در حقیقت یہ زلزلہ عام زلزلہ نہیں ہے, یہ تیری دیوار کا ٹوٹ جانا یہ عام سی بات نہیں ہے. ہمارا علم یہ بتا رہا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کا کوئی نبی پیدا ہوا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے. ایک بچہ عرب میں ایسا آیا ہے, آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اس دن جو ہوا تھا اس کو امام اہل سنت کیوں فرماتے ہیں, وہ ایک دن کی بات ہے نا. حضور کی ولادت ہوئی, فارس کے قلعے میں کیا ہوا, زلزلہ آیا. حضور کی ولادت ادھر مکہ میں ہوئی اور ملک فارس میں زلزلہ آیا اور قلعے کے اندر درار آئی. اب سنو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, یعنی قیامت تک ہم رسول اللہ کی میلاد کا ذکر دھوم دھام سے منائیں گے. اس کا اثر کیا ہوگا, فارس میں تو دیکھا تھا قلعے میں زلزلہ آ گیا تھا, حضور کے پیدائش کے ذکر سے ہی قلعہ ہل گیا تھا. اب ہم جب ذکر کریں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. آج جن لوگوں کے قلعے گرتے ہیں یا ہلتے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ سے ہی گرتے ہیں, لیکن اس کا ہمیں کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. عزیزان گرامی وقار, میں بہت چھوٹے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں, لیکن ایک عظیم میسج دے کر کے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سارے سنیوں کو یہ چاہیے کہ صرف جھنڈے لگانے اور کمکمے لگانے اور بڑے بڑے نعرے لگانے سے ہی عید میلاد النبی کا آپ اہتمام نہیں کر رہے ہو, بلکہ ہر سنی عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ
اس موسم میں نہیں بلکہ پوری زندگی اس کی ہے، لیکن اس موسم میں خاص طور پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھ لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی معلوم ہو جائے، حضور پاک کی زندگی کو سمجھ جائے گا تو میرے عزیزو یہ ہواؤں کے جھونکوں سے اس کا کبھی کچھ بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوا ہے وہ طوفانوں اور آندھیوں میں اپنا مذہب نہیں بدل سکتا، وہ لوگوں کی لالچ پر اپنا دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کے سودا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے ایک بار دیکھا ہے وہ صحابہ کی زندگی تو دیکھ لیں، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دیا گیا مگر دامن مصطفیٰ سے ہاتھ ہٹانا تو دور کی بات ہے، زبان پر لفظ لانا بھی انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا ہے۔ جانتے ہو 3 بھائی تھے، یہ قلیوبی میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، 3 سگے بھائی تھے، ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، تینوں جوان تھے 20 سے 30 سال کے بیچ میں، اور بادشاہ نے قید کر کے ان کو سب سے پہلے کیا کہا، تم اپنا دین بدل لو، دھرم پریورتن کر دو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قصیدے گاتے ہو چھوڑ دو۔ لیکن دیکھو یاد رکھو، اس میں سے جب بادشاہ نے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم تمہاری قید میں آتے ہی بدل ڈالے۔ اس نے کہا اگر تم بدل لو گے تو میں تمہیں اپنے وزارت میں سپاہیوں میں بڑے منصب پر رکھوں گا۔ نہیں مانا، ٹھکرایا۔ بادشاہ نے کیا کہا، اس کی سزا تمہیں بھگتنے کے لیے تیار رہنی ہوگی۔ تیار؟ بہت بڑے ایک کڑھائی میں تیل کو لا کر کھولتے ہوئے تیل میں اس میں سے سب سے بڑے بھائی کو ڈالنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے جیسے حکم دیا جلاد آیا اور ان 3 بھائیوں میں سے ایک کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اندازہ کرو موم بتی پر اگر تمہاری انگلی بھی لگ جائے نا تو چمڑی جل کر کے نکل آئے، اور پتہ نہیں کتنے دن تک اس کی جلن آپ کو ہوتی رہے، لیکن ایک پکتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے، ڈال دیا، جسم پورا چرمرا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، 2 بھائی اور موجود، دوسرے کو بلایا گیا، دیکھا تمہارے بھائی کا حشر کیا ہوا ہے، تم اگر بادشاہ کی پیشکش کو قبول کر لو تو شاید تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ دوسرے نے مسکرایا اور کہا وہی شاید ان کی ہی زبان تھی جو بریلی سے یوں آتی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ میرے بڑے بھائی کو جلانے کے بعد اب تو تم نے اور بھی مشکل کر دیا ہے فیصلہ، میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اس سے بڑے تیل میں بھی مجھے ڈالا جائے، لیکن زبان پر میرے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑنے والی بات کبھی نہیں لا سکتا۔ دوسرے بھائی کو بھی اٹھایا گیا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ 2 بھائیوں کی شہادت ہو گئی جگہ پر ہی۔ وہ تیل میں ڈالنا زبان پہ الفاظ ہو سکتا ہے، آسانی سے ہم بول رہے ہیں اور آپ آسانی سے سن رہے ہیں، پریکٹیکل جس کے ساتھ ہوگا وہ اندازہ کر سکتا ہے درد اور کرب کس کو کہتے ہیں، شدت کی تکالیف کس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، تیسرا جو نوجوان تھا وہ بہت ہی کم عمر کا تھا، 22 سے 23 سال کا ہوگا۔ بادشاہ کا جو وزیر وہاں پر تھا اس نے دیکھ کر کے بادشاہ سے کہا اس لڑکے کو میرے حوالے کر دیجیے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا، میرا چیلنج ہے۔ کیوں جان اس کی بھی لے لیں گے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا۔ اتنے مضبوط لوگ کیسے ہو سکتے ہیں عرب کے کہ کھولتے ہوئے تیل میں ان کے بھائیوں کو ڈالا گیا تب بھی یہ بدل نہیں رہے۔ 2 کو مرتے ہوئے، ارے یہاں ایک کو ڈنڈا پڑتے ہوئے دیکھ کر سارے بھاگ جائیں اور یہ 2 کو جلتے ہوئے دیکھ کر کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا تسلب ہے ان کا۔ بادشاہ نے کہا کس بات پر تمہیں یقین ہے کہ اس کو تم بدل لاؤ گے؟ اس نے کہا مجھے بھروسہ ہے، آپ مجھے دیجیے 1 مہینے کا ٹائم، اس کو بدل کر نہ لاؤ تو پھر مجھے آپ جو سزا دے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تیسرے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی بجائے بادشاہ نے اپنے وزیر کے حوالے کر دیا۔ اور دنیا دیکھو میرے عزیزو، یاد رکھو عاشقان مصطفیٰ سے 2 امتحان ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے، آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ پہلا امتحان موت سے ڈرا کر کے تمہارا دین چھین لیا جائے گا، موت سے ڈرا کر کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تمہیں یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا۔ موت کا ڈر، خوف تمہارے قدموں میں ڈگمگاہٹ لانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اگر موت سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی تو اس کے ساتھ دوسرا پینترا کیا کھیلا جاتا ہے؟ یہ دنیا کا دستور ہے ہمیشہ سے، جب دیکھتی ہے دنیا کے یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر اس کو عورت اور دولت کی لالچ سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اچھے اچھوں کا سودا کر جاتی ہیں۔ بہتوں نے اپنا ایمان صرف شباب پر بیچ دیا ہے، حسن و شباب کو دیکھ کر کے، عورتوں کے دل دادا ہوئے یا دولت کے دل فریب ہو گئے اور انہوں نے اپنا دین کا سودا کر لیا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو تمہاری زندگی میں اگر یہ 2 امتحانوں میں سے کوئی امتحان آئے تو اپنے نبی پاک کو یاد کر لینا، حضور کو یاد کر لینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کر لینا کہ میرے آقا بڑا سخت اور کٹھن وقت آیا ہے،
دنیا موت سے ڈرا کر کے کبھی میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، اگر اس سے میں نہیں ڈگمگایا تو دنیا مجھے حسن و شباب کی لالچ دے کر کے اپنی طرف لینا چاہتی ہے۔ اب اس وزیر نے کیا کیا، اس چھوٹے سے نوجوان لڑکے کو اپنے گھر لے گیا، اور اس کی بیٹی تھی جو نہایت حسین و جمیل، بہت خوبصورت لڑکی اس وزیر کی تھی، اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی تیرے لیے ایک کام دیتا ہوں، 1 مہینہ ہم کو ملا ہے، اس نوجوان کو اپنی محبت میں اپنے حسن و جمال میں لے کر کے آ جا، بادشاہ سلامت سے جو انعام چاہے تجھے لا کر کے دے دو۔ اپنی لڑکیاں عاشقان مصطفیٰ کو خریدنے کے لیے کل بھی بھیجے جاتے تھے، آج بھی بھیجی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو بچیاں آج اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے بھاگتی ہیں کسی غیر کے ساتھ اور کہیں جا کر کے شادیاں رچاتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کامن سی بات ہے، وہ دین بیچنے والے لوگ ہیں، ان کا حصہ دین اسلام میں کچھ نہیں۔ کل قیامت کے دن دیکھنا تم نے اپنے نفس کی خاطر ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کیا، چاہے وہ بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اپنے دین سے سودا کیا ہے اور غداری کی ہے، کل قیامت کے دن منہ تو اللہ کو دکھانا ہے، حضور کی شفاعت کے بغیر تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ دیکھنا حشر میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تم کھڑے رہو گے کہ ہم کھڑے رہیں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا، وزیر نے اپنی بیٹی تو لگا دی، اللہ کی پناہ میرے عزیزو، حضور پاک کا عشق کا ایک قطرہ بھی جس کے دل میں آتا ہے، ایسی چیزیں اس کے پاؤں کو نہیں ڈگمگاتی، نہ کبھی اس کا ایمان خرید سکتی ہیں، نہ اس کے دین کا سودا کر سکتی ہیں۔ وہ لڑکی روزانہ آتی، رات کے وقت بیٹھ جاتی، اور یہ نوجوان جیسی محسوس کرتا میرے کمرے میں اکیلے تنہا رہنے کے باوجود وزیر کی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی، جس کے نکاح کے پیغام بادشاہوں کے اولاد سے آیا کرتے تھے، شہزادے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے، وہ لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھ جا رہی ہے۔ نوجوان کیا کرتا تھا، مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا، جب تک وہ اٹھتی نہیں تھی یہ سر اٹھاتا نہیں تھا۔ یہ رات بھر کے سجدے اس کے اسی طرح رہتے، وہ اونگتی رہتی، دیکھتی رہتی، انتظار کرتی رہتی اور تھک کر کے واپس چلی جاتی۔ مہینہ گزرنے کو آیا تھا میرے عزیزو، اس نوجوان نے آنکھ بھر کر ایک بار دیکھا بھی نہیں، اور وہ تھک ہار کر کے مہینہ ختم ہونے کے بعد اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے نوجوان ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے، مجھے دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے بیٹوں کی بھی قطار لگتی ہے، کئی بڑے بڑے لوگ پیسوں کے انبار لگا سکتے ہیں میرے حسن کو دیکھنے کے لیے، ایک تو ہے کہ میں آتا ہوں تو مصلی پہ گر جاتا ہے، اٹھ ایک بار دیکھ تو لے، مجھے اللہ نے کیسا حسن دیا ہے، کیسا جمال دیا ہے، ایک بار دیکھ تو لے۔ اس نوجوان نے آنکھیں جھپکائے بغیر، پلٹے بغیر جواب دیا کہ اے خاتون تو اپنا یہ حربہ استعمال کرنا بند کر دے، یہ تیرا کام مجھ پر چل نہیں سکے گا، وجہ یہ ہے جن آنکھوں میں ایک بار جمال مصطفیٰ بس چکا ہو اس کو دنیا کا حسن کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔